اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والسبوغ علی ان اسداها، وتمام منن والاها، جمع للإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنی بابرکت کتاب میں، اپنی مبین کتاب میں، اپنی مجید کتاب میں، سورہ مبارکہ توبہ میں 128ویں آیت میں اپنے پیارے نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا، یہ وہ نبی ہے جو تمہارے درمیان سے آیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، یہ تم میں سے کسی کو بھی جہنم کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یہ تم میں سے ہر ایک کو صراط مستقیم پر چاہتا ہے، اس کی تڑپ یہ ہے کہ ہر بندہ راہ ہدایت پر آ جائے، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس نبی نے اپنی رافت اور رحمت کے تقاضے کو پورا کیا امت کو علی کا چہرہ دکھا کر۔ کل کا جو وعدہ میں نے کیا تھا میں بھولا نہیں، وہ وعدہ پورا ہوگا آج۔ یہ نبی کی رافت ہے، یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کی محبت ہے کہ اس نے امت کو ایسا چہرہ دکھایا جس چہرے کو دیکھنے کے لیے آسمان والے بھی تڑپتے ہیں، زمین والے بھی تڑپتے ہیں، اور اس چہرے کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ ایک جملہ جو آپ سب کے اذہان عالیہ میں ہوگا، ظاہر اتنا بڑا مجمع ہے تو بات کو میں انتہائی بنیاد جسے کہتے ہیں مضبوط رکھ کے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ کوئی مقصر ہو، نہ کوئی غالی ہو، جو بھی ہو مولا کا موالی ہو، جو ہے یا نہیں۔ تو یہ تمہید ذرا سماعت فرما لیجئے تاکہ میں علی کے چہرے تک پہنچ سکوں۔ نبی نے امت کو علی کا چہرہ دکھایا، روایات بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہے کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ علی وجہ اللہ، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 منزلیں میں طے کروں گا تاکہ ہر ایک سمجھ جائے شیعہ عقیدہ کیا ہے۔
یہ ممبر ہے نا عقیدہ بیان کرنے کے لیے، تو میں آپ کے سامنے عقیدہ پڑھ رہا ہوں، سوال فرمائیے۔ ہم امامیہ اثنا عشریہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جو شیعہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے۔ کیوں یہ عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ ہو وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا جسم ہوگا تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر جسم کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جسم جگہ کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ پیغام پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ تو اللہ کا جسم نہیں، جب اللہ کا جسم نہیں تو اللہ کے ہاتھ بھی نہیں، اللہ کا سر بھی نہیں، اللہ کا دھڑ بھی نہیں، اللہ کا چہرہ بھی نہیں۔ یہ سارے جو شیعہ کہہ رہے ہیں علی وجہ اللہ، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، شیعہ پاگل چھوڑیے، علی نے تو سکھایا انہیں۔ کوفے کے ممبر سے اپنی 5 انگلیاں یوں کھولی، سینہ ٹھوکا، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ، انا جنب اللہ۔ علی نے سکھایا، علی والے بولتے جو ہے یہ نہیں ہے۔ اب یہ وجہ اللہ سکھا دیا مولا نے کہ میں اللہ کا چہرہ ہوں۔ احمق وہ ہے، نادان وہ ہے جو اللہ کا جسم سمجھ بیٹھے۔ بھائی دیکھیے، ہر بندہ یہ کہتا ہے عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب کمپرومائز نہیں تو یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم، جب جسم نہیں تو چہرہ بھی نہیں۔ تو پھر علی نے جو ممبر کوفہ سے کہا علی ہے معصوم، بڑی توجہ چاہتا۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ذرا دقیق علمی گفتگو سننی ہوگی۔ سننی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرے پیارے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو پہچانو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ توحید کا سفر آغاز ہوتا ہے اپنی معرفت سے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں کون تھا، میرا آغاز کہاں سے ہے؟ پتہ چلا ایک مادہ گندیدہ نطفہ جو رحم مادر میں گیا، یہ میرا آغاز ہے۔ اگر نطفہ رحم مادر میں نہ پہنچتا میں نہ ہوتا۔ نطفہ ہے محتاج رحم مادر میں، رحم مادر میں میری ضرورتیں تھی، وہاں بھی محتاج تھا۔ شکم میں مادر سے باہر آیا، مجھے ماں کی مامتا کی ضرورت پڑی، وہاں بھی محتاج۔ چلنا ہے، پھرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، باپ کی شفقت کی بھی ضرورت ہے، ماں کی محبت کی بھی ضرورت ہے۔ قبر تک میں نے پوری زندگی کا مطالعہ کیا تو نظر آیا میری ساری زندگی سوائے محتاجی کے کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو میں نے پہچانا، میں ہوں محتاج، میں ہوں ضرورتوں کا مجموعہ، میں ہوں مسلسل احتیاجوں کا مجموعہ۔ تو پتہ یہ چلا جو مسلسل محتاج ہو اسے کسی ایسے کی ضرورت ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو غنی مطلق ہو، وہ اللہ۔ اپنی معرفت سے پہنچ رہے ہیں کہاں تک؟ اللہ کی معرفت تک۔ میں کون ہوں؟ دیکھیے میں نے چہرے تک جانا ہے، میرے ساتھ چلیے گا۔ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میں نے یہ کہا، میں نے یہ سنا، تم نے ایسا کیا، تم آئے تھے، تم گئے تھے، تم نے یہ کہا، میں نے، یہ میں کون ہے؟ یہ تم کون ہے؟ یہ میں اور تم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ من و تم کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے کہا تو کیا میری زبان نے کہا؟ زبان تو خود غلام ہے کسی کی۔ میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، کانوں نے سنا، کان خود غلام ہے کسی کی۔ میں چل کر گیا، میرے پیر چل کر گئے، پیر خود غلام ہے کسی کی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، ہاتھ خود غلام ہے کسی کے۔ توجہات ہے یہ نہیں ہے؟ یہ میں کون ہے اور یہ تو کون ہے؟ علماء نے لکھا کہ یہ من اور تو، یہ میں اور تم، اس کی حقیقت ہے روح۔ کیا ہے؟ روح، ضمیر، وجدان۔
واضح ہے؟ اس کو آپ سول کہتے ہیں، سول، روح، حقیقت، ضمیر، وجدان۔ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو میری روح آپ سے بات کرتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ خدا کی قسم روح پہ غور کرنا شروع کر دیا نا، روح کا موضوع اتنا اچھا موضوع ہے، اتنا کمال کا موضوع ہے، دنیا کی بڑی بڑی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی۔ لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور روح ہے دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ روح کدھر ہے؟ کہاں ہے روح؟ پیٹ کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے، دل و دماغ کے اندر ہے، منہ کے اندر ہے، پیروں کے اندر ہے، ہاتھوں کے اندر ہے۔ روح کہاں ہے؟ کہا جہاں جہاں جسم وہاں وہاں روح۔ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں جو روح سے جڑا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جسم کا ہر حصہ روح سے متصل ہے۔ اسی لیے اگر میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر پاؤں کے انگوٹھے کے پاس سے چونٹی بھی گزرے گی خبر ہو جائے گی۔ یہ خبر کس کو ہوتی ہے؟ روح کو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو باتیں آپس میں کون کرتا ہے؟ روحیں۔ میری روح آپ کی روح سے بات کرتی ہے، میری روح آپ کی روح سے۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مزاج عالی بخیر، طبیعت ٹھیک ہے، محرم اچھا گزر رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ روح کی ہو رہی ہے۔ روح کہاں ہے؟ سارے علماء نفس عالم اسلام کے جتنے علماء نفس ہیں، علماء روح ہیں، جو روح پر تحقیق کرتے ہیں، ہر ایک نے لکھا روح پورے بدن کے ساتھ ہے۔ روح، دیکھیے لفظوں کو ضائع کر دیا تو کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ روح کہاں ہے؟ جواب دیجئے، پورا مجمع بولے۔ روح پورے بدن کے ساتھ۔ باتیں آپس میں کون کرے؟ روحیں۔ میری روح آپ کی روح سے بات کرے، آپ کی روح میری روح سے۔ اور روح کہاں ہے؟ پورے بدن میں۔ اب اگر میں بات کروں، ہمارے ماما جی بیٹھے ہیں، شاید کاظمی صاحب، پورا کشن نگر ہی ماما جی بولتا ہے، کس کے ماما ہے مجھے نہیں معلوم، میں شاید کاظمی صاحب محترم، میں ان سے بات کروں۔ کاظمی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اب کاظمی صاحب سے بات کرتے ہوئے اگر میں ان کا گھٹنا دیکھنا شروع کر دوں اور گھٹنے کو دیکھ کے کہوں کاظمی صاحب آپ خیریت سے ہیں، مزاج عالی بخیر، طبیعت ٹھیک ہے، چاہے 2 سے 3 دفعہ برداشت کر لیں، اس کے بعد کہیں کہ بھائی ادھر دیکھو ادھر، میں ان سے یہ کہوں گا بھائی علماء نے لکھا ہے روح تو سارے بدن میں ہوتی ہے، روح تو پورے بدن میں ہوتی ہے، تو یہاں کیوں دیکھیں؟ مجھے نہیں معلوم مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں، یہاں کیوں دیکھیں کہ بھائی یہ حصہ ہے وجہ، اس کو وجہ کہتے ہیں، چہرہ۔ اگر تم نے میری روح سے بات کرنی ہے، روح تب یہ قبول کرے گی کہ تم روح سے بات کر رہے ہو جب وجہ کو دیکھو گے، یعنی وجہ وسیلہ ہے روح پر توجہ کرنے کا۔ تو چہرے کو وجہ کہتے اس لیے ہیں جس کے چہرے کی طرف دیکھو اس کی روح سمجھ جائے گی کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے مولا نے کہا میں وجہ اللہ ہوں، یعنی جب بھی اللہ سے بات کرنی ہو دیکھنا مجھے ہوگا۔ چہرہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ علی وجہ اللہ، علی اللہ کا چہرہ، علی وجہ اللہ۔ یہ وجہ اللہ کا معنی ہے، توجہات ہے یا نہیں؟ اچھا اب اگر اسی مثال کو ذہن میں رکھیے گا، اگر میں گھٹنے کو دیکھ کے بات کروں تو سامنے والا کوئی بھی ہو تھوڑی دیر برداشت کرنے کے بعد کہے گا یار یہ بدتمیز ہے، گستاخ ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی علی کی محبت، علی کی ولایت کے بنا نماز پڑھے نا، اللہ کہتا ہے بدتمیز ہے، گستاخ ہے، جو ہے یہ نہیں ہے، وجہ اللہ نہیں ہے، اس لیے نماز قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں کہیں اور رہا ہے، قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔
علی ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، کسی نے آ کے میرے آٹھویں مولا امام رضا علیہ السلام روایت عالم اسلام کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، بھری پڑی ہے روایت۔ ثواب من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب، عقیدے کے اظہار کا ثواب۔ میں کہوں لا الہ الا اللہ کا ثواب کیا ہے؟ کہ ثواب من قال لا الہ الا اللہ النظر الى وجہ اللہ۔ توجہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے گا، اللہ کا چہرہ دیکھنے کو۔ مولا یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہو تو اللہ کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ میرے مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں قیامت میں اللہ ہوگا، تخت پہ بیٹھا ہوگا، اس کا چہرہ ہوگا، لوگ اسے دیکھیں گے، کافر ہے، کافر ہے۔ وہ خدا ہی کا جس کا جسم ہو، اس کا جسم ہو وہ محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مولا آپ ہی بتائیے وجہ سے کیا مراد؟ کہ وجہ سے مراد نبی ہے اور علی ہے۔ قیامت کے دن نبی کے چہرے کی زیارت ہوگی، قیامت کے دن ولی کے چہرے کی زیارت ہوگی، قیامت کے دن علی کے چہرے کی زیارت ہوگی، وجہ اللہ کی زیارت۔ جس کو یہ سمجھ میں آ جائے اس وجہ کے کیا کمالات ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجی ہے موقع۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی سستی کاہلی سے اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ وجہ علی کی فیوز و برکات سے آج بھی ہوئے زمین پر ہر بندہ محظوظ ہو سکتا ہے۔ علی کے چہرے کی برکتوں سے ہر بندہ فائدہ۔ حضرت سلمان محمدی اور ابن عباس دونوں روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا۔ سلمان کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، دونوں نے روایت نقل کی۔ لما ذهبت الى الاسراء، جب میں معراج پر گیا، فدنوت، اور اللہ کے اتنے قریب ہوا، کنتو کا قاب قوسین، دو کمانوں کی مانند یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، وکنتو بین جبلی العقیق، اور میں عقیق کے دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، فکلمنی ربی، تو میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، وقال یا محمد، اے محمد، انی انا خلقتک وعلی من نور واحد، اے علی، اے محمد، میں نے تجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا ہے، میں نے تجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا۔ وَخَلَقْتُ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ مِن نُورِ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، ان عقیق کے پہاڑوں کو میں نے علی کے چہرے سے نکلنے والی کرنوں سے خلق کیا۔ عقیق کے پہاڑوں کو علی کے چہرے سے نکلنے والی کرنوں سے خلق کیا۔ وَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَبَعِزَّتِي، میں نے اپنے آپ کی قسم کھائی ہے، اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، ان احرم النار، میں جہنم حرام کر دوں گا اس پر جو عقیق کی انگوٹھی پہنے گا۔ کہ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ منکروں کو سزا ملے گی، علی کا دشمن اریسٹ ہوگا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک بلال پہ تولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی زباں کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، فلک مولا، زمین بولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، جو ہاتھ ہے یا نہیں؟ تو یہ انگوٹھی پہنا کر عقیق کی، آگے سے دیکھ دیکھ کے علی آتا ہے۔ جو ہاتھ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، یہ علی کے چہرے سے نکلنے والے نور کا صدقہ ہے۔ مناقب خوارزمی، یہ آپ حوالہ لکھ لیجئے پچھلی روایت کا، جو یہ لکھ رہے نا روایت غایت المرام میں بھی ہے، اور مئۃ منقبۃ فی فضائل امیر المومنین میں جو پچھلی روایت پڑھی عقیق والی، دو کتابوں میں میرے بھائی لکھ رہے، مولا ان کو سلامت رکھے۔ ایسے لوگوں کی عزت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی جو روایت ہے
چہرہ علی کا، نور علی، چہرہ نور علی کا، اللہ اکبر۔ مناقب خارزمی میں اہل سنت عالم حنفی عالم ابو المؤید خارزمی لکھ رہا ہے، ان اللہ خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملک، اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتے خلق کیے۔ میں نے کہا تھا آج صرف چہرہ ہوگا اور کچھ نہیں۔ 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ یسبحون و یقدسون، یہ صبح شام ان کا کام اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدوس 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 قدوس، سبوح 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 سبوح۔ ان کو اللہ نے دو کاموں کے لیے خلق کیا، تسبیح اور تقدیس۔ اللہ پاک ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ بے عیب ہے۔ ایک جملہ سبحان اللہ اور قدوس دونوں کا معنی ملتا جلتا۔ توجہات ہے، علی کے چہرے سے کتنے فرشتے خلق ہوئے؟ 70,000 فرشتے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ سبوح قدوس، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کرتے رہتے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَيَكْتُبُونَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِمُحِبِّ عَلِيٍّ وَوَلْدِهِ، فرشتوں کا کام یہ ہے، ساری زندگی انہوں نے یہی کرنا ہے، قیامت تک یہی کریں گے، سبوح سبوح قدوس قدوس۔ جب کر لیا اب ثواب لکھا جائے گا علی والوں کے لیے اور علی کے بچوں سے پیار کرنے اللہ اکبر۔ آپ بس علی کے نام کا نعرہ لگائیے، نعرہ حیدر لگائیے، فرشتے بیٹھے ہوئے یہ علی سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے، علی والے علی علی کر رہے ہیں، ان کے عمل میں جہاں کوتاہی ہوئی کرو فرشتوں پورا کرو۔ وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علی کے چہرے سے نکلنے والے نور کا صدقہ، جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب کیا ہے، پھر وہ اس ثواب کے لیے محنت کرتا ہے، اس ثواب کو حاصل کرتا ہے۔ اور میں نے کل جملے کہے تھے، نبی کا تو کام ہی یہ ہے کہ امت کو بتائیں علی کیا ہے۔ اب یہ کل بھی ایک موضوع میں نے چھیڑا تھا، لیکن پھر کبھی موقع ملا اس موضوع کو مکمل کریں گے کہ جو علی کے فضائل چھپانا چاہتے تھے، جو دوسری فیکٹریوں کے تھے، ان سے بھی اللہ نے علی کے فضائل پڑھا۔ کہا تھا یہ جملہ، عالم اسلام کا بڑا نام حضرت ابو ہریرہ، عالم اسلام کا سچا ترین راوی، اور انہوں نے روایت نقل کی، عالم اسلام کی کتابوں میں موجود۔ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا، کیا پڑھ رہا ہوں؟ علی کا چہرہ، آج یہی پڑھنا ہے آخر تک۔ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں رسول کے ساتھ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی جاءہ رجل، ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اما رأیت رجلا رکب البحر فاسرع الکرہ واعظم الغنیمہ، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا اس بندے کو مدینہ چھوڑ کے سمندری کسی سفر پہ گیا تھا، بڑی جلدی واپس آیا اور بڑا مال لے کر آیا، بڑی جلدی آیا اور بڑا مال لے کر آیا۔ رسول نے کوئی تائید نہیں کی، رسول نے کوئی تشویق نہیں کی، کہا کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کے زیادہ پیسے کو دیکھ کر حسد میں نہ پڑو، جلن میں نہ پڑو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پورا علاقہ اس سے جل رہا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے جل رہے ہیں، سب حسد میں مبتلا ہو گئے۔ رسول نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا مال جتنا بڑھتا ہے مصیبتیں بھی اتنی بڑھتی ہیں۔ پیغام ہے اس جملے میں، مال والوں کا مال جتنا بڑھتا ہے، نبی فرما رہے مصیبتیں بھی بلائیں بھی اتنی بڑھتی ہیں، مگر یہ کہ اپنے پیسے کو اچھی جگہ پہ لگائے، مگر یہ کہ اپنے پیسے سے واجبات ادا کرے، خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات و خیرات کرے، تو پھر ان کا پیسہ محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ ایک بندہ تھا، سمندری سفر پہ گیا، بڑی جلدی آیا اور بڑا مال لے کر آیا۔ اب رسول نے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسا بندہ کہ جو بڑی جلدی واپس آیا ہے اپنے سفر سے، جتنا تم کہہ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ جلدی واپس آیا ہے، اور اتنا لے کر آیا کہ
کہ اگر اس کی نیکیوں کو، اس کی خیرات کو کائنات والوں پہ تقسیم کیا جائے تو کم سے کم بندے کے پاس جو آئے گا، ایک بندے کے پاس سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ توجہ، بڑی توجہ۔ ایک بندہ، اس نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ سمندری سفر پہ گیا، واپس بڑی جلدی آیا اور بڑا مال لے کر آیا۔ رسول نے کہا چکروں میں مت پڑو، حسد نہ کرو، یہ مال والوں کی مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں تمہیں ایک اور بندہ بتاتا ہوں جو گولی کی طرح گیا، گولی کی طرح آیا اور وہ سمیٹ کے لایا کہ ساری کائنات پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو کم سے کم ایک بندے کو، کائنات اربوں لوگ ہیں، ایک بندے کو جو ملے گا ڈیویژن کے بعد، تقسیم کے بعد، وہ یہ ملے گا کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اس ایک بندے کے، اور جنت اس پر۔ یا رسول اللہ کون؟ کہ دیکھو یہ آنے والا کون ہے؟ اب جو دیکھا رجل رف الحیا، خستہ حال آدمی، چہرے کے بال، چہرے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بگڑا ہوا، عجیب و غریب سی خستہ حالت ہے، خراب حالت ہے۔ ایک بندہ چلا آ رہا ہے انصار کا، رجل من الانصار۔ یا رسول اللہ یہ کہاں؟ یہ لقد شہد الی العلو فی هذا اليوم، آج کے دن اس نے اللہ کے پاس وہ بھیجا ہے کہ ساری کائنات والوں پہ تقسیم کر دے تو ہر بندے کے گناہ بھی بخش دیے جائے، یعنی ساری کائنات بخشی جائے، ساری کائنات پہ جنت واجب ہو جائے۔ لیکن اس میں شرط ہے، اگر تقسیم کرے تو اس کی مرضی ہے، کرے یا نہ کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ رسول نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، اسی سے پوچھو۔ میں نہیں بولوں گا، اسی سے پوچھو۔ صحابہ کرام اٹھے، حضرت سے ابو ہریرہ اٹھے، ہر صحابی اٹھا، دوڑتے ہوئے گئے، اس بندے کو پکڑا، انصار کے اس بندے کو، کہا کیا ما صنعت اليوم، آج کیا کیا؟ کہ اللہ کا واللہ ما اعلم شیئا صنعته اليوم، خدا کی قسم میرے تو کچھ ذہن میں نہیں ہے آج میں نے کچھ کیا ہو، لیکن یہ کہ صبح اپنے کسی کام سے نکلا تھا، بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے نکلا تھا، ملا کچھ نہیں۔ توجہ، روزی نہیں کما سکا، درہم و دینار کے چکر میں نکلا تھا، وہ نہیں ملا، تو واپسی پہ جب گھر جا رہا تھا میں نے سوچا کیوں نہ اس کے بدلے، آج ملا تو کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ گھر کیوں جاؤں، خالی ہاتھ گھر کیوں جاؤں، چلو علی کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں گیا، میں نے علی کا چہرہ دیکھا، صرف ایک علی کا چہرہ دیکھنے سے ساری کائنات والوں کی نیکیاں دامن میں سمیٹ لی۔ اب نبی نے بڑا جملہ کہا جب تو علی کا چہرہ دیکھنے جا رہا تھا تو نے جتنی سانسیں لی ہے، اللہ ہر سانس کے بدلے میں ہزار ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد۔ خدا جب عہدے کمال دیتا ہے، خدا جب عہدے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا جب عہدے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور اگر آدمی کو پلک نہ ہو یا علی کہہ کر، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ جن دلوں میں علی آباد ہے، جو علی کا بھیجا وہ رزق کھا کر آیا ہے۔ ہماری پنجابی کی مثال ہے، جنہ کھائیے انہیں گن گائیے۔ ہم تو علی علی کرتے ہیں، ماں کا شکریہ ادا کرو کہ ماں تو نے علی علی کرنا سکھایا، کرے جو تھے آواز اے علی۔ توجہ آج ہے یا نہیں؟ یہ علی کا چہرہ ہے، نہ سمجھ میں آنے والوں کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، جن کی سمجھ میں نہ آتا ہو ان کے لیے بڑی پرابلم ہے کہ بھئی چہرہ دیکھا اور اتنی نہیں کیا۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو جلانے کے لیے بھی ہے کہ جو ہر وقت عمل کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی کا چہرہ دیکھا، کیا کیا ملا؟ اتنا ملا کہ ساری کائنات میں اگر تقسیم کروں تو کم سے کم جو بندے کو ملے گا، کم ترین بندے کو بخشا بھی جائے گا، جنت بھی۔ اللہ اکبر۔ گھر واپس جا رہا تھا، بڑی جلدی گھر واپس ہے، اسی دن گیا اسی دن آ گیا، ملا کچھ نہیں ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں
ظاہری طور پہ فقیر ہے. اسی لیے میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا نے فرمایا لا تستخفوا بفقراء شیعتنا، ہمارے فقیر شیعوں کو ہلکا مت سمجھو. جو غریب شیعہ ہے انہیں ہلکا مت سمجھو. کس کے دل میں علی سے کتنی محبت ہے میں اور آپ کو نہیں جانتے. کس کے دل میں علی کا کتنا عشق ہے میں اور آپ تو نہیں جانتے. علی کا چہرہ میں نے وعدہ چونکہ کیا ہے میں کچھ اور نہیں پڑھوں گا، لیکن بیچ میں روایت آ گئی تھی، آپ معاف کیجئے گا لیکن مولا کا کلام ہے. تھوڑا سا ایک روایت صرف اس لیے کہ علی والوں کی قدر باقی رہے. نبی کو علی کا چہرہ پسند ہے، صرف چہرہ نہیں، علی کے چہرے سے بہنے والا پسینہ بھی پسند ہے. توجہ، پوری توجہ. میں نے یہ روایت کہیں پڑھی تھی، اعتراض ہو گیا. عالم نے اعتراض کیا، بڑے عالم نے، میں نام نہیں لوں آپ سمجھا، پیغام مجھے بھجوایا. ایسی روایت نہ پڑھا تھا، باقاعدہ پیغام میسج آیا. ایک بزرگ آدمی، ایک سفید آدمی آئے سمجھانے مجھے کہ قبلہ ایسی روایت ہے، ایسی روایت کوئی ہے ہی نہیں، آپ نہ پڑھا کریں. میں نے کہا میں نے یہ امامہ کیا ٹھیلے سے لے کے لگا لے سکتے؟ یعنی آپ ایک تو علی والے کو تپائیں اور وہ بھی یہ بول کے کہ روایت سے نہیں ہے. اور جس کا کام ہی میں 12 ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ میں نہ میری کوئی دکان ہے، نہ میرا کوئی ٹھیلا ہے، نہ کوئی ٹھاپا ہے، کہیں کیلے ویلے نہیں بیچتا ہوں، میں کہیں سیب فروٹ نہیں بیچتا ہوں، کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے. ایک لائبریری ہے، اس میں سینکڑوں کتابیں ہیں، انہی میں لگا رہتا ہوں، وہی لا کے سنا دوں. کہنے لگے ایسی کوئی روایت ہے، بھی روایت پڑھ رہا ہوں. تو میں نے وہی بیٹھے بیٹھے آیت اللہ گوگل سے مراجعہ کیا. آیت اللہ گوگل پہ جب حدیث ڈالی تو اس نے کھڑے کھڑے ہاتھ کے ہاتھ 8 حوالے نکالے، 4 شیعہ 4 سنی. بڑی توجہ، 8 حوالے. میں نے وہ 8 کے 8 حوالے لے کے میں نے کہا قبلہ کو پیش کر دیجئے. بعد میں جب اس پہ ریسرچ کی تو بڑے بڑے علماء نے لکھا یہ حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، اسے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا، شیعوں نے بھی سنیوں نے بھی. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، شیعوں نے بھی. جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، جا کے دیکھیے گا، 3 جلدوں پر ہے. قاضی عیاض کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، میرے پاس لے کر آئے، میرے ساتھ موجود ہے، سنی عالم بھائی. ان دونوں نے لکھا کہ نبی اکرم جب وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے تو نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا نہیں تھا. نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ علی کا چہرہ. نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا. بھئی یہ پانی زمین پہ کیوں نہیں گر رہا؟ ہم میں سے کوئی بھی وضو کرے، کہیں بھی بیٹھ تو پانی نیچے گرے گا نا. لیکن پانی نبی کے وضو کا زمین پہ نہیں گرتا. بھئی کیوں نہیں گرتا تھا؟ جلال الدین سیوطی نے لکھا، قاضی عیاض نے لکھا کہ بات یہ ہے صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے پھیلا کے رکھتے تھے. نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ کے ہاتھ نیچے کہ یہ پانی گرنے نہ پائے. اس وضو کے پانی کو لیتے تھے اور اپنے سینے پہ ملتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنی بیماریوں پہ ملتے تھے. اللہ ہمیں نبی کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے صدقے میں. توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. یہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا. علماء اسلام نے لکھا، انہی علماء نے جنہوں نے یہ جملے لکھے کہ نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا نہیں تھا، صحابہ گرنے دیتے نہیں تھے، اپنی بیماریوں کے لیے شفا سمجھ کے اٹھاتے تھے. اپنی جو بیمار نہیں ہوتا تھا وہ بھی اٹھاتا تھا، اپنی عزت کے لیے، اپنی آبرو کے لیے، اپنی عظمت کے لیے کہ میں نے بھی اپنے بدن سے نبی کا پانی تبرکن لگایا ہے. اسی عالم نے جس نے یہ روایت نقل کی، اسی نے لکھا کہ ایک دن ایک صحابی جن کا نام انس بن مالک تھا، وہ نبی کو وضو کرا رہے تھے. نبی نے کہا اسکب لی وضوءن، انس میرے لیے ذرا وضو کا پانی تو ڈالو، میں وضو کروں. اب نبی کے صحابی نبی کو وضو کرا رہے. ایسے میں انس سے کہا رسول نے، یا انس، یا انس، لقد یجیء من هذا الباب رجل سید العرب
سید المسلمین و امیر المومنین، اے انس ابھی اس دروازے سے وہ آئے گا جو عربوں کا سردار ہوگا، جو وسیعوں کا سردار ہوگا، جو مومنوں کا امیر ہوگا۔ انس کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اللہ کرے اپنی پارٹی کا کوئی بندہ ہو، اللہ کرے انصار میں سے کوئی ہو، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں۔ جملہ سننا بھی کوئی نعرہ نہ لگائے، بات مکمل ہونے دینا، پھر پورا مجمع مل کے نعرہ لگائے گا۔ میں نے دیکھا علی آ رہے ہیں، علی کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا، دوڑے نبی اور علی کے چہرے کے پسینے کو اپنے چہرے پہ ملا۔ یا علی تیرا پسینہ میرے لیے برکت کا باعث۔ علی حق، 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 علی حق۔ ملا آکھیا جا فرشتیاں نو، ملا آکھیا جا فرشتیاں نو میرا جنت وچ بلا دی۔ میں رب رب کر کے ہر ویلے کیتا اپنے نام ملا دی۔ فرشتے آکھے تو ٹر جا، او دے منہ تے موت تے ساتھ ہے، یا سیدھا ٹر جا دوزخ میں تیرا علی والا ٹوکن ساتھ ہے۔ جتنا میں علی آباد ہے، جو علی کا بھیجا ہوا رزق کھا کر آیا ہے، جینا کھائے او دے گن گائے حاضری۔ اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ کبھی صحابی کو علی سے نہ ملانا۔ جو نبی کے وضو کا پانی سمیٹے وہ اور جس کا پسینہ نبی سمیٹے وہ برابر نہیں ہو۔ دونوں کو ملانے کی کبھی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے لیکن پڑھنے کو ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال علم پاک کی برآمدگی بھی ہوگی۔ نبی نے امت کو دکھایا علی کا چہرہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب اس نبی کے دین کی حفاظت کے لیے بڑی توجہ، اس نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ہر ایک نے کربلا میں قربانی دی ہے، لیکن وہ جو نبی نے چہرہ دکھایا تھا اس چہرے کے بدلے میں جو آیا وہ عباس ہے۔ علی نے اپنی طرف سے، دیکھیے حسین ابن علی ہیں کربلا میں، علی کے بیٹے، لیکن وہ نبی کی طرف سے ہیں۔ مولا علی نے ہمیشہ کہا یہ نبی کے بیٹے، فرزند رسول، تو حسین ہے نبی کی طرف سے، عباس علی کی طرف سے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، کس میں ہمت، کس میں جرأت، جو مقام عباس ابن علی کو بیان کر سکے، جو عباس کی عظمت کو بیان کر سکے۔ اطاعت کا پیکر عباس، وفا کا پیکر عباس، خدمت کا پیکر عباس۔ جیسے اس کی ماں نے گھٹی میں گھول کے اطاعت پلائی ہے، اور جس کو ماں ہی ام البنین جیسی ملی ہو، جو کائنات کی ایسی ماں جس نے ادب کو معراج پہ پہنچا دیا۔ عقیل سے جب کہا تھا سلام اللہ علی العقیل، عقیل پر اللہ کے کروڑوں سلام، امیر کائنات نے کہا سلام اللہ علیہ، اے عقیل عرب کے کسی بہادر قبیلے سے ایک خاتون میرے لیے دیکھو۔ عقیل نے قبیلہ بنو کلاب کا بچایا۔ ادھر فاطمہ کلابیہ اپنے گھر میں خواب دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کچھ تارے فاطمہ کلابیہ کی گود میں گرے، ابھی عقد نہیں ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کو اپنا خواب بتایا، حضرت حزام کو، بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرا بڑا اچھا خواب ہے، جب تیری شادی ہوگی اللہ تجھے تاروں جیسے بیٹے عطا کرے گا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، امیر کائنات کا رشتہ آ گیا۔
فوراً رشتے کے لیے ہاں کی، وہی رشتہ ہے، اس سے بڑھ کے کیا رشتہ ہوگا؟ فاطمہ کلابیہ، میں نے پڑھ لیا، کل کی مجلس میں پڑھا، میں نے پرسوں بھی پڑھا، کائنات کے ناموں میں عورتوں میں سب سے بہترین نام فاطمہ، اس سے اچھا نام اللہ نے بنایا ہی۔ اب فاطمہ کلابیہ علی کے گھر میں آئی ہے، عباس کی ماں سلام اللہ علیہ۔ سب سے پہلا کام علی کے گھر کی چوکھٹ کو بوسا، جو عزادار چوکھٹ کو بوسا دیتے نا، ائمہ کی ذریعے سیرت ہے ام البنین کی۔ اس کے بعد گھر میں قدم رکھا، خدمت شروع کی، علی و زہرا کے بچوں کی ایسی خدمت کی کوئی مثال نہیں کی تھی، کوئی نظیر نہیں کی تھی۔ ام البنین نے خدمت شروع کی، 2 سے 3 دن گزرے، فاطمہ نام ہے، فاطمہ کلابیہ، ہاتھوں کو جوڑ کے امیر کے سامنے بیٹھ گئی، یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب، مولا ایک بات کہنے کا، کہو فاطمہ کیا ہے؟ مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کرے، کائنات کا سب سے پیارا نام، کیوں نہ کہا کرے فاطمہ؟ کہ مولا آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ ہے ادب ام البنین کا۔ میرے مولا نے کہا انت ام البنین، آج سے تو ام البنین ہے، بیٹوں کی ماں۔ چاروں طرف یہ عورتیں سمجھیں گی میں کیا کہہ رہا ہوں، چاروں طرف عورتیں یہ باتیں کرتی تھی ام البنین کے بارے میں، یہ بڑی خدمت کر رہی ہے زہرا کے بچوں کی، اب یہ اپنی اولاد نہیں نا اس لیے کر رہی ہے، اللہ جب اس کی گود بھرے گا، اللہ جب اس سے اولاد دے گا، دیکھنا یہ زہرا کے بچوں کو بھول جائے گی۔ یہ جملہ ام البنین کے دل پہ ایسے لگتا تھا خنجر کی مانند، برداشت نہیں ہوتا تھا ام البنین سے۔ 4 شعبان 26 ہجری، عباس ابن علی کی ولادت کا دن، جس دن میرے مولا کی ولادت ہوئی، اسی دن ام البنین نے گھر میں سفرہ بچھا ہوا تھا، بچے کو گود میں لیا، ایک مرتبہ زہرا کے بچوں کا صدقہ اتارنا شروع کیا، حسن کا صدقہ، حسین کا صدقہ، زینب ام کلثوم کا صدقہ۔ میرے مولا علی نے پوچھا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ مولا لوگوں کی باتیں سن کے تھک گئی، زہرا کے بچوں کا صدقہ اتار دیا۔ عباس صدقہ ہے زہرا کے بچوں کا، اجرکم علی اللہ۔ جس ماں نے بچپن سے عباس کو صدقہ بنا دیا ہو، اس ماں نے تربیت کیسی کی ہوگی؟ آزادارو، عباس پلنا شروع ہوا، عباس پڑھنا شروع ہوا، ماں نے ادب سکھایا، بیٹا خبردار حسن اور حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، جب بھی کہنا یا سیدی و یا مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ایسے خطاب کرنا۔ اماں وہ کیوں؟ کہ بیٹے وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے، وہ مالکن کے بیٹے، اور تو کنیز کا بیٹا۔ ہمیشہ آقا کہنا، ہمیشہ سید کہنا، ہمیشہ سردار کہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ بیٹے ہمیشہ حسن و حسین سے ذرا پیچھے چلنا، ان کے ساتھ نہ چلنا، ان سے آگے نہ چلنا، یہ ماں کی تربیت ہے۔ عباس بیٹے ادب کا پیکر بن جا حسن و حسین کے سامنے، یہ تیرے سید ہیں، یہ تیرے سردار ہیں۔ عباس نے اطاعت کی، ساری زندگی عباس نے حسن و حسین کا کہا مانا۔ جب وہ وقت قریب آیا، جب امیر کائنات دنیا سے جا رہے تھے، کوفہ سن 38 ہجری شہادت امیر المومنین کے دن، اللہ اکبر، حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں اپنی ساری اولاد کا ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہا میرے بعد یہ امام ہے، میرے بعد یہ وارث ہے، میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ ایسے میں گوشے سے حجرے کے ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیاں بلند ہوئی، پوچھا یہ گریہ کس کا ہے؟ جواب دیا گیا یہ ام البنین ہے جو رو رہی ہے۔ ام البنین تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ مولا سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھ دیا، میرا عباس رہ گیا۔ کہ بلاؤ عباس کو۔ عباس کا ہاتھ امیر نے حسین کے ہاتھوں میں رکھ کے سینے سے عباس کو لگایا، اور جملہ عجیب کہا، یا بنیا یا عباس ایاک وان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ عباس بیٹے جب تک تیرا بھائی حسین پیاسا ہو، خبردار پانی نہ پینا۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس کو وصیت ہے علی کی، جب تک حسین پیاسا پانی نہ پینا۔ عباس اگر اپنے بابا علی کی بات نہ مانے تو کس کی بات مانے؟ اجرکم علی اللہ۔ آ گئی کربلا میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ اطاعت کے واقعات بہت ہیں۔
کربلا میں محض اطاعت عباس ابن علی، جیسا حسین نے کہا ویسا عباس نے کیا۔ شب عاشور عباس مہلت مانگو، ہمیں قرآن پسند ہے، ہمیں تلاوت کتاب اللہ پسند ہے، ہمیں نماز پسند ہے، ہمیں تسبیح پسند ہے۔ عباس حسین کا پیغام لے کر گئے، میرے آقا میرے مولا حسین کو آج کی رات عبادت کے لیے چاہیے، اللہ اکبر، جیسا حسین نے کہا عباس نے ویسا کیا۔ عزادارو، مصیبت کا جملہ یہ ہے جس عباس کو علی نے مانگا ہی حسین پہ قربان ہونے کے لیے تھا۔ جب عاشور کا دن آیا عباس کی نگاہوں نے دیکھا اصحاب چلے گئے، اعوان چلے گئے، انصار چلے گئے، حد تو یہ ہے حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر چلا گیا، کلیجے میں برچی لگ گئی۔ حسن مجتبیٰ جسے ساری زندگی آقا کہا، ان کا بیٹا قاسم پامال ہو گیا، حسن کے 6 اور بیٹے شہید ہو گئے۔ آقا زادی جسے مالکن کہا، زینب کے بیٹے اور محمد شہید ہو گئے۔ اب عباس سے رہا نہ گیا، جب سارے اہل بیت چلے گئے، آئے حسین کے سامنے، یا سیدی و مولائی لقد ضاق صدری ولقد سئمت من الحیات۔ مولا جملہ سنو اور پھر گریہ کرنا، مولا اے میرے آقا اے میرے سردار، میرا سینہ پھٹا جا رہا، لقد سئمت من الحیات، اب جینے کا دل نہیں چاہتا۔ جس نے اکبر کا لاشا دیکھا ہو اور ہو وہ عباس، وہ جیے تو کیسے جیے؟ جس نے قاسم کا پامال بدن دیکھا ہو اور ہو وہ عباس، جیے تو کیسے جیے؟ مولا جینے کا دل نہیں چاہتا۔ حلی من رخصتن، مولا اجازت ہے میدان جنگ کی طرف جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا اور کہا انتا خامل و لوائی و قائد و معسکری، عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو۔ بس یہ جملہ عباس نے سنا، فَنَّظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، آئین المعسکر یا سیدی و مولائی، مولا وہ لشکر کے دھر لاشیں پڑے ہوئے، آئین المعسکر، مولا وہ لشکر کے دھر ہے۔ حسین نے اجازت نہ دی، اتنا ضرور ہے عباس کا چہرہ دیکھتے رہے اور روتے رہے، حسین اجازت نہ دی۔ ایسے میں عباس کے کانوں میں حسین کے خیموں سے آواز آئی بچوں کی، العطش العطش، بچے پیاس پیاس کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ دوڑے عباس خیموں کی طرف، ایک خیمے میں دیکھا سکینہ سارے بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا ہے نا سب کو پانی پلائے، سب کو سیراب کرے گا۔ چچا کو بھتیجی کا یہ کہنا اتنا پسند آیا، آگے بڑھے، گود میں بٹھایا بچی کو، سینے سے لگایا، خشک مشکیزے کو لیا، بیٹے میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا، یہ کہہ کر دوبارہ آئے، یا سیدی و مولائی حلی من رخصتن فی طلب الماء، اے میرے آقا اے میرے مولا کیا پانی لانے کی اجازت ہے؟ عباس جنگ کے لیے نہیں گئے، پانی کے لیے گئے تھے۔ جتنے ہیں وہ یہ جملہ سن کے گریہ کرے، کربلا میں جتنے گئے نا خیموں سے رخصت ہوئے، مل کر گئے، اکبر خیموں سے گئے، قاسم خیموں سے گئے، اور محمد خیموں سے گئے، حسین خیمے سے گئے، اکیلا عباس ہے جو رخصت نہیں ہوا تھا، کیونکہ لڑنے نہیں گیا تھا، پانی لینے گیا اور ایسا گیا کہ واپس نہ آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اجازت دی حسین نے، اجازت دی حسین نے، گئے عباس مشکیزے کو لے کے پانی بھرنا ہے بچوں کے لیے، گئے عباس 4000 تیر انداز نیزہ بردار تلوار بردار نہر القمہ پہ موجود ہے۔ جیسے ہی عباس کو آتے دیکھا، جیسے شیر ببر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں، ویسے لشکر چھٹا، ویسے لشکر بھاگا، تر بتر ہو گیا، پورے اقتدار کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ۔ ام البنین کے لال علی کے لخت جگر نے دریا کی ترائی میں قدم رکھا، مشکیزے کو بھرا، اٹھایا اور چل دیے، چلو خیام کی طرف چلتے ہیں۔ عمر ابن سعد ملعون نے جملہ کہا، اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا ہم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا، روکو روکو عباس کو روکو۔ حکیم ابن طفیل ازدی آگے بڑھا، زید ابن ورقہ
اسدی آگے بڑھا، کہنے لگا ہم روکیں گے، ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ حکیم ابن طفیل اللعین نے آگے بڑھ کر یہ سر اٹھا کے ذرا دیکھنا، جدھر گھڑی باندھتے ہو کلائی ادھر وار کیا، عباس کا پنجہ کٹ کر زمین پر گرا ہے۔ یہ جو علم پر پنجہ لگا ہے وہ اسی کی یادگار ہے۔ عباس کا پنجہ کٹ کر گرا، میرے مولا نے رجس پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا میں پھر بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آگے بڑھے عباس، رکے نہیں، تھوڑا سا آگے بڑھے، زید ابن ورقہ لعین نے بہنا پنجہ کلائی پہ وار کیا، کٹ کر خاک کربلا پہ گرا۔ لَقَدْ قَطَعُوا بِبَغْيِهِمْ يَسَارِي، عباس نے پھر رجس پڑھا، بارے الہ انہوں نے میرا بائیں ہاتھ کاٹ دیا، انہیں جہنم کی آگ کا مزہ چکا۔ عباس ابھی بھی آگے بڑھ رہے، جب تلک مشک سکینہ ہے عباس نہ رکے گا۔ عباس آگے بڑھ رہے، کسی لعین نے کہا نشانہ لینا ہے تو مشک کا لو، عباس رک جائے گا۔ حرملہ نے تیر جوڑا، مشک کا نشانہ لے کے، میر انیس کے بقول جب تیر لگا تو مشک میں سے پانی نہیں، عباس کے بدن سے روح رک گئے۔ عباس بس چند دقیقوں کی زحمت، 7 بج چکے، 5 منٹ اور رک گئے عباس۔ کوئی خدا کی قسم کوئی یزیدی آگے نہیں بڑھتا۔ ہر یزیدی دوسرے سے کہتا ہے حملہ کرو، تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں۔ کسی نے پوچھا بھئی آگے کیوں نہیں بڑھتے، ہر ایک دوسرے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا جب تک عباس کی آنکھیں سلامت ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کوئی عباس پہ حملہ کر سکے۔ آخری جملہ زحمت تمام عزاداروں، کسی لعین نے کہا میرے پاس اس کا بھی حل ہے، یہ کہہ کے تیر جوڑا، عباس کی آنکھوں کا نشانہ لے کر آخری جملہ یہ روایت پڑھی گئی۔ میرے مولا عباس کے حرم میں سید ابراہیم قزوینی 50 سال جس نے عباس کے حرم میں نماز پڑھائی، وہ مولانا عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ذاکر کو منبر سے اتار دیا، کہا ذاکر ایسی روایتیں نہ پڑھا کر، میں سید ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اولاد رسول ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے کون سی کتابوں سے روایتیں نکال کے لے آتے ہو۔ ذاکر سید کا احترام جانتا تھا، سید ابراہیم قزوینی بڑے عالم تھے، اجرکم علی اللہ، ذاکر کو اتارا، ذاکر احترام میں اتر آیا اور چلا گیا اپنے گھر کو۔ سید ابراہیم کا کمرہ حرم کے اندر تھا، کمرے میں آ کر جب لیٹے تکیے پہ سر رکھا، آنکھوں کو بند کیا تو اچانک ہی خواب میں عباس کو دیکھا۔ عباس کہہ رہے تھے سید ابراہیم کیا تو کربلا میں تھا؟ سید ابراہیم تمہاری آنکھ میں اگر غبار کا ذرہ بھی چلا جائے نا تو تم اپنی انگلیوں سے صاف کرتے ہو۔ سید ابراہیم خدا کی قسم میری آنکھوں میں تیر لگا لیکن میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ آخری جملہ علم آئے گا اس کے بعد، آخری جملہ بالکل آخری جملہ، سید ابراہیم آنکھ میں تیر لگا، پنجے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، سر اٹھاؤ مجھے دیکھو تاکہ جملہ سمجھ سکو۔ سید ابراہیم میں نے سر جھکایا تاکہ گھٹنوں میں رکھ کر تیر کھینچ سکوں، ابھی میں سر جھکا رہا تھا کسی نے سر پہ ایسا گرز مارا۔
फरहाद फरहाद नहीं Allah